دو قوموں نے اپنا بڑا مقصد بنایا ہے. میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں, ان سے سبق سیکھنے کے ارادے سے کہہ رہا ہوں. ایک وہ قوم ہے جو یہودی ہے, سینکڑوں سال تک یہودی بھی ہماری آپ کی طرح رہے, کمانا, کھانا, بچے پیدا کرنا, مر جانا, عیاشیاں کرنا, کوئی قومی مقصد نہیں تھا ان کا, بالکل ہماری آپ کی طرح. ایک شخص اٹھا ان میں جس کا نام تھا تھیوڈر ہیرزل. السلام علیکم. اگر اپنے بچوں کی, اپنے نسلوں کی فکر کرتے ہو تو اس ویڈیو کو پورا سننا. یہودی اتنے طاقتور کیسے ہو گئے؟ کوئی آسمان سے بم اور ٹینک اور میسائل لے کے تھوڑی نہ اتر گئے. انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو اتنا بہترین بنایا, اتنے مضبوط ہوئے. مولانا صاحب نے اتنی بہترین بات کہی ہے, اس میں پورا ویڈیو سننا اور سن کے سوچنا ایک بار کہ مسلمانوں کو کون سا مقصد ہے. صرف فتنے پھیلانا ہے بس, یہودی سنی بابی اسی میں رہنا ہے مسلمانوں کو. اور مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا مقصد ہونا چاہیے, کیونکہ بغیر مقصد کے اگر کوئی قوم ہوتی ہے تو وہ فتنوں میں بڑھ جاتی ہے, وہ گمراہ ہو جاتی ہے. اور سب سے پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ سب سے پہلا مقصد جس میں قرآن نازل ہوا, اللہ نے کہا اقرا سورج جو نازل ہوئی تھی, پڑھو, علم حاصل کرو. سب سے پہلا مقصد کہ ہمیں اتنا علم حاصل کرنا ہے, ہم نہیں کر پائے تو اپنے بچوں کو اتنا پڑھانا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھانا ہے اپنے بچوں کو. اور یہ نہیں کہ خالی ہمیں انگریزی تعلیم دینی ہے, نہیں, ہمیں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم دینی ہے. اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا انشاءاللہ, جبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے, کیسے زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے. اپنی زندگی میں بس دو مقصد بنانا ہے انشاءاللہ, اپنے بچوں کو بتانا ہے. سب سے پہلا مقصد علم حاصل کرنا, دنیاوی اور دینی دونوں علم حاصل کرنا. اور دوسرا مقصد جو ہے مین, وہ فلسطین کی آزادی انشاءاللہ. اور جو بچے بے گناہ مارے گئے, جن کو مارا ہے ماؤں بہنوں کو, فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کو, ان سے, یہودیوں سے ان کا حساب لینا. یہ دو مقصد بالکل اپنی زندگی میں بنا کے رکھنا انشاءاللہ. اور بیان تو ارادہ کریں انشاءاللہ, مقصد بنائیں. یہ دو مقصد ہماری زندگی میں ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ارادہ کریں گے جبھی تو وہ چیز پوری کر پائیں گے. جیسے صلاح الدین ایوبی نے ارادہ کرا, مقصد بنایا, انہیں نے بیت المقدس فتح کرنے کا, تو اللہ پاک نے ان کی مدد کری. ایسے نبی کو بھی ایک مقصد کے لیے بھیجا اللہ پاک نے, ہمارے نبی کو, اور انہوں نے پوری دنیا میں دین پھیلایا, اللہ نے ان کی مدد کری. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی پوری دنیا میں دین پھیلایا, ان کی بھی اللہ پاک نے مدد کری. اور مقصد اگر ہوگا تو اللہ مدد کرے گا ضرور انشاءاللہ. مقصد بنائیں اور بیان پورا سنیے مولانا صاحب کا. پھر دہراتا ہوں, دو طرح کی قومیں دنیا میں ہوتی ہیں. کچھ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, ایک گول ہوتا ہے, ایک مقصد اور نصب العین ہوتا ہے. ان قوموں کے نوجوان, ان قوموں کے بوڑھے, ان قوموں کے پروفیشنلز, ان قوموں کے انٹلیکچوئلز, ان قوموں کے کسان, ان قوموں کے مزدور, ان قوموں کے غریب, ان قوموں کے امیر, ان قوموں کے مرد, ان قوموں کی عورتیں, شہری, ان قوموں کے پڑھے لکھے, ان قوموں کے ان پڑھ, سب لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, مسلمان کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا مسلم قوم کا کوئی اجتماعی ایک مقصد ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں, ہونا چاہیے, نہیں پوچھ رہا ہوں. آج کے مسلمانوں کا کوئی ایک اجتماعی نصب العین, کوئی مقصد, کوئی گول, کوئی قومی نشانہ ہے جس کے لیے سب مسلمان مل کر اپنا وقت, اپنی جان تھوڑی سی, اپنا مال تھوڑا سا, اپنی صلاحیتیں اس ایک مقصد کے لیے لگا رہی ہوں؟ کیا آج کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ سب لوگ بولیے نا پیچھے سے. اب آپ ایک بات صاف سن لیے, تیسری کھری کھری. خدا کا سسٹم کیا ہے؟ کسی قوم کا نصب العین بہت خراب ہو
اس کا قومی مقصد نہایت نقصان دہ ہو، اگر وہ قوم اور اس قوم کی ایک اچھی خاصی تعداد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرے گی، اپنی صلاحیتیں لگائے گی، اپنا وقت خرچ کرے گی، تو خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ قوم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو کر رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی قوم کا کوئی اجتماعی نصب العین نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہیں۔ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ ہر مسلمان کو بس یہ فکر ہے کہ میری کمائی کا دھندا لگ جائے، میری شادی ہو جائے، میرا مکان بن جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے۔ قوم کا کیا ہونا چاہیے؟ قومی مقصد کیا ہے ہم مسلمانوں کا؟ ہم مسلمانوں کا اجتماعی مشن کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، اگر میں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہزاروں نوجوانوں سے پوچھوں، تو مجھے یقین ہے ان میں سے 90% لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ کوئی کہے گا نماز پڑھنا، کوئی کہے گا مسجد جانا، کوئی کہے گا نیک اعمال کرنا، اور یہ بھی وہ لوگ کریں گے جو ذرا دیندار قسم کے لگتے ہیں یا نہیں، یہ تو میں نہیں کہنے کو تیار ہوں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، صاف سن لو، دنیا کی کچھ قوموں نے اپنا اجتماعی نصب العین بنایا، ایک مقصد بنایا، اور اس مقصد کے لیے محنت کی، قربانیاں دیں، جان لگائی، مال خرچ کیا، صلاحیتیں لگائیں، اور وہ اپنے مقصد سے بہت قریب پہنچتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سی قومیں اپنے مقصد تک پہنچ چکی ہیں۔ آپ ہزار بد دعائیں کرتے رہے، ہم سب مسلمان 100% مسلمان قنوت نازلہ پڑھتے رہے، کعبے کا پردہ پکڑ کر دعائیں کرتے رہے، مسجد نبوی میں رمضان میں اعتکاف کر کے ان قوموں کے لیے بد دعا کرتے رہے، ایک بھی دعا اور بد دعا قبول نہیں۔ دو قوموں نے اپنا بڑا مقصد بنایا ہے، میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، ان سے سبق سیکھنے کے ارادے سے کہہ رہا ہوں۔ ایک وہ قوم ہے جو یہودی ہے، کاش کے زیادہ وقت ہوتا اور میں تاریخ سناتا۔ ایک وقت آیا کہ یہودیوں کا نے طے کیا کہ ہمارا ایک قومی نصب العین ہونا چاہیے۔ سینکڑوں سال تک یہودی بھی ہماری آپ کی طرح رہے، کمانا، کھانا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، عیاشیاں کرنا، کوئی قومی مقصد نہیں تھا ان کا، بالکل ہماری آپ کی طرح۔ ایک شخص اٹھا ان میں جس کا نام تھا تھیوڈر ہیرزل، سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں اس نے چند مشہور یہودی علماء کو، انٹلیکچولز کو، سمجھداروں کو جمع کیا، اور ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، میں نے وہ پوری تقریر پڑھی ہے اور بار بار پڑھی ہے۔ اس میں اس نے شاید 28 منٹ کی تقریر تھی، اور اس نے یہی کہا کہ آج ہم ایک غلطی سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ یہاں سے تقریر شروع ہوئی۔ آپ یہودیوں پر لعنت بھیجتے رہیے، لیکن سنیے کہ اس لیڈر نے کیا کہا۔
ہم نے غلطی سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ نے ایک ذمہ داری ہم پر رکھی تھی، ہمارے پیغمبر کنگ سولومن نے، حضرت سلیمان نے، حضرت ڈیوڈ نے ایک ذمہ داری ہم پر رکھی تھی کہ ہم کنگڈم آف گاڈ بنائیں گے. یہ لفظ تھا. ہم ایک یہودیوں کا ہوم لینڈ بنائیں گے اور واپس لائیں گے پوری دنیا کے یہودیوں کو اس بیت المقدس کے علاقے میں جہاں کے اوریجنلی وہ کبھی باشندے تھے. یہ ہمارا نصب العین تھا، لیکن صدیوں سے ہم لوگوں نے اس مقصد کو بالکل بھلائے رکھا. کھاتے کماتے رہے اور اتنا کماتے رہے کہ دنیا کی اکنامی پر ہمارا کنٹرول ہو گیا. دنیا کی امیر ترین قوم ہو گئے جن میں اس نے کہا آپ میں سے بہت بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں. سگریٹ کے 2 بین الاقوامی تاجر اس نے نام لے کر کہا آپ اور آپ بلینائر ہیں، کھربوں ڈالر کے مالک ہیں. لیکن کیا آپ نے اپنی قوم کے لیے کچھ سوچا؟ آپ نے جو کیا آپ نے اور اپنی فیملی کی عیاشی کے لیے کیا. لوگ کھڑے ہو گئے. یہ بات جہاں تک اتنی بات سن کر مجمع کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں توبہ کرائیے اور اگلا آرڈر کیجئے. We are ready to do whatever you ask to do. ہم تیار ہیں، آپ ہم سے جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. اب ہم پچھلی غلطیوں کی تلافی کریں گے. یہودیوں نے اس دن سے اپنا قومی نصب العین بنایا. مال والوں نے مال خرچ کیا، سیاستدانوں نے اس رخ پر اپنی سیاست کو بھرپور طریقے پر چلایا، شاعروں نے شاعری کا رخ بدل دیا، فلم بنانے والوں نے فلموں کا مقصد بدل دیا. نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنے کی صلاحیت رکھنے والے موٹیویشنل اسپیکرز نے موٹیویشن کا مقصد متعین کر دیا. اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے وہ کروڑ پتی یہودی، وہ ملینائرز اینڈ بلینائرز جو بڑے عیش و آرام سے رہتے تھے، 5 کاریں ان کے بنگلے میں ہوتی تھیں، راج کر رہے تھے وہ. انہوں نے اس قومی نصب العین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ یورپ کے اس پرسکون ماحول کو چھوڑ کر وہ فلسطین کے دیہاتوں میں جا کر کچے گھروں اور جھوپڑیوں میں انہوں نے رہنا شروع کیا، جہاں بجلی بھی نہیں تھی اور جہاں پانی بھی نہیں تھا. کیا آج تک آپ نے یہودیوں پر لعنت بھیجنے کے سوا آپ نے یہودیوں کی تاریخ کبھی کسی سے سنی ہے؟ جھونپڑے تھے جو ٹپکتے تھے بارش کے دوران، برف باری میں بچے کانپتے تھے، رہنے کی ٹھکانے نہیں تھے، کچی سڑکیں تھیں، کوئی بزنس کا امکان ہی نہیں تھا. مگر ایک قوم جب جاگتی ہے، کسی کو وہ اچھی لگے یا بری لگے، یہ دنیا ہمارے تمناؤں کے ذریعے چلانے کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا ہے. یہ دنیا اٹل، ناقابل تبدیل، سائنٹیفک اور نیچرل اصولوں کے مطابق چلانے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے. یہودیوں نے ایک نصب العین بنایا، اس کے لیے انہوں نے جان لگائی، مال لگایا، قربانیاں دیں.
بیوی نے کہا میں نہیں جاؤں گی، شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہیں رہو میں جاؤں گا۔ شوہر نے کہا میں نہیں جاؤں گا، بیوی نے کہا تم یہیں رہو میں جاؤں گی، میں اپنی قوم اور مذہب کے لیے قربانی دوں گی۔ یہ ایک قوم کا تذکرہ ہے، یہیں پر رکتا ہوں۔ ایک دوسری قوم اور ہے جس کے درمیان ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ سمجھیے اس قوم کی قیادت نے، اس قوم کے مصنفین نے، اس قوم کے فلاسفرز نے، اس قوم کے تھنکرز نے، اس قوم کے کچھ لیڈرز نے آج سے 100 سال پہلے مہاراشٹر میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ ہمارا قومی نصب العین یہ ہونا چاہیے۔ آپ ہزار برا کہیے ساورکر کو، آپ ہزار برا کہیے گوروالکر کو، سب نے اس نصب العین کے لیے کام کیا، اور آج وہ اپنے آپ کو اس گول اور نصب العین کے بہت قریب پا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے اپنا کوئی اجتماعی نصب العین نہیں بنایا۔ کیا میں آج آپ سے امید کروں کہ آپ آج کے بیان کو ہزاروں پچھلے بیانوں کی طرح واعظ کی طرح سن کر اور آمین کہہ کے چلے جائیں گے؟ اگر یہ بات ہے تو میں آپ کا بھی وقت برباد نہیں کرنا چاہتا اور اپنی بیمار صحت پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں جوش ہے تو کھڑے ہو کر جواب دیجئے، کیا آپ آج کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں بہت دکھے درد کے ساتھ، بہت دکھے دل کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارا نصب العین، ہمارا قومی مقصد قرآن نے پہلے دن سے متعین کیا ہوا ہے۔ کچھ جوشیلے مسلمان یہ سمجھ رہے ہوں گے اس وقت نوجوان کہ میں اپنا قومی مقصد یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ جوشیلے نوجوان، یہ پٹھانوں کا شہر ہے، ہرگز نہیں، یہ قرآن کا بتایا ہوا مقصد نہیں۔ کان کھول کے سن لیجئے، قرآن مجید حکومتوں اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی حکومتوں کا تختہ پلٹ کر حکومت اور ستہ پر قابض ہونے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ یہ الزام تو دشمن ان پر لگاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اپنی جہالت کی وجہ سے، قرآن کو براہ راست نہ سمجھنے کی وجہ سے یہی مقصد سمجھنے لگے۔ میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں، علماء بیٹھے پوچھئے ان آیتوں کا کیا مطلب ہے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ قرآن نے کہا ہم نے سارے نبیوں کو جو بھیجا، معجزے اور بہت واضح دلیلیں، کھلی ہوئی تعلیمات، کتاب اور ترازو دے کر جو بھیجا، اس کا مقصد صرف ہمارا ایک ہے، سب نبیوں کو بھیجنے کا، تاکہ تمام لوگ انصاف قائم کریں۔ قرآن نے کہاں کہا کہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا؟ اگر یہ مقصد ہوتا تو کامیاب حضرت نوح علیہ السلام نہیں تھے، حضرت ادریس کامیاب نہیں تھے، حضرت شیس کامیاب نبی نہیں تھے۔ ہمت ہو تو کہو کہ یہ انبیاء ناکام تھے۔
دوسری آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بڑی بہترین قوم ہو، امت بنائی گئی ہو، اور تمہیں ہم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تمہارا نسب العین کیا ہے؟ تم کو صرف مسلمانوں میں کے لیے کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا اخرجت للناس، ساری دنیا کے انسانوں کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے تم کو ہم نے بہترین امت بنایا ہے؟ تمہارا نسب العین انسانی برادری کی خدمت ہے۔ اور آگے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا اصل کام، تمہارا اصل مشن یہ ہے کہ تم اچھے کاموں کو پھیلاؤ،